السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس حدیث رمضان سیریز میں۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے روزانہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو رمضان سے متعلق ہوتی ہے، تو آج ہم آپ کے سامنے درس حدیث میں جس حدیث کو پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ میں فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر کے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے آج ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ محترم ناظرین کرام، یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یعنی اس حدیث میں جو آمین کہہ رہے ہیں بار بار، آخر وہ کون سی وجہ ہے اور وہ جس شخص نے یہ دعا کی ہے وہ کون ہے؟ تو یاد رکھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ جبریل امین یعنی جبریل جیسا عظیم فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام اپنے نبیوں کی طرف بھیجنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بعض مفسرین کرام کے مطابق ان کو روح القدس کہا گیا ہے، اور اس روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، یعنی بہت خاص فرشتوں میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے خاص ہونے کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے انبیاء کی طرف بھیجنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو جبریل جیسا فرشتہ جب کسی عمل کے لیے یا کسی آدمی کے لیے بد دعا کرے تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرے اور دوسرا بندہ اس پر آمین کہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اس کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح یہ دعا ہو رہی ہے اس میں جو دعا کرنے والے ہیں وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جبریل ایک مقرب فرشتے ہیں۔ جبریل امین اس پر بد دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے
اس میں اپنی مغفرت کرانے کے اعمال نہیں کیے، یعنی نہ تو اس نے روزے کا کوئی اہتمام کیا، نہ اس نے گناہ سے بچنے کا کوئی اہتمام کیا، نہ اس میں توبہ کی، نہ اس نے استغفار کیا، نہ اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ گویا کہ اس نے رمضان کے مبارک مہینے کو یوں ہی غفلت میں گزار دیا جس طرح دوسرے مہینے غفلت میں گزارتا تھا۔ اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے سے وہ بد دعا اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبریل امین نے پھر ایک بد دعا کی، اور وہ بد دعا یہ تھی کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے علماء امت نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ تو سب سے پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ سنیں تو اس وقت میں درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ بھیج سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ سکتے ہیں۔ گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں، اور اگر دونوں نہیں ہیں، ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا مبارک مہینہ بھی اسی طرح غفلت میں گزار دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک وارننگ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بس اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ان تینوں لوگوں پر جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کو غفلت سے گزارتے ہیں، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں، اور والدین کے ہوتے ہوئے ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب وہ بھی آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی۔ اسی لیے پہلے ماں باپ کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانا چاہیے، علم دین سمجھانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس کے حقوق، اس کے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، دوسرے احباب کے حقوق کیا ہیں، تب اس کو حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو سکھایا نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ جانتے ہی نہیں تو پھر حقوق کس طرح ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں